الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے جب سے انسان کو زیادہ شعور عنایت فرمایا ہے اور اس کی بنائی ہوئی یہ دنیا جو در حقیقت انسانوں کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر نئے وسائل اور مسائل درپیش آتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے حل کے لیے بہت سے علوم ایسے ہیں جن کا پچھلے زمانوں میں پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، اب وہ سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں نے مل کر ایک بہت بڑا سوال پیدا کر دیا ہے۔ پچھلی نسلوں میں بہت موٹی موٹی آپ چیزیں لے لیں تو آج دنیا فزکس کے جن اصولوں پر قائم ہے وہ اس سے پہلے لوگوں کے سامنے نہیں تھے۔ کیمسٹری میں مختلف چیزوں کے ملاپ سے مختلف چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ اس سے پہلی دنیا میں شاید نہیں تھیں۔ ایسے ہی زمین نے اپنے اندر کے خزانے اگلنے شروع کیے ہیں اور انسان ان کی وجہ سے اپنے جسم کو بہت بڑی حد تک آرام اور سکون کی زندگی دینے کا عادی اور کارگر ہو گیا ہے، اور پچھلے زمانوں میں یہ بات نہیں تھی۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود انسان ابھی تک ایک بہت بڑے مسئلے سے نبرد آزما ہے، اور جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اور مادی ترقیات جتنی بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی شدت سے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ کیا وہ سوال جس پر آج انسان حیران اور متجسس ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں ایک ایسی تہذیب چاہیے جو بے خدا ہو، یا ہمیں دنیا میں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جس معاشرے کی بنیاد کسی دین پر ہو، مذہب پر ہو؟ تو دونوں میں سے ایک چیز کی ہمیں تلاش ہے، اور دونوں میں سے ایک طرف ہر انسان کو اپنا وزن ڈالنا ہے کہ کیا دنیا میں بے خدا تہذیب انسانیت کے لیے بہت اچھی ہے، یا یہ کہ زندگی کی کشتی چلانے کے لیے انسان اللہ کی طرف پلٹے اور وہ انسانی زندگی کے لیے مذہب کی اہمیت کو جانے، اور وہ بنیاد جس پہ پوری انسانی زندگی کی مثبت تعمیر ہو سکتی ہے، کیا وہ خدا اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی صفات عالیہ کا یقین ہے، یا یہ کہ انسان ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائے اور وہ حیوانی طور پر اپنی خواہشات کی تسکین اور تکمیل میں لگا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیٹ کی پرستش میں گرفتار ہو جائے؟ جس زندگی کی تلاش ہے اور انسانیت کے دکھوں کا اور انسانیت کے مصائب اور تکالیف کا جو حل ہے، کیا وہ اس تہذیب میں ہے جو بغیر خدا کے آج دنیا پر غالب آ رہی ہے، یا اس تہذیب میں ہے جو آج سے پہلے دنیا میں تھی اور اب بھی نظر آتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے وجود کو ماننا اور مذہب کی اہمیت کو معاشرے کے تعمیری کردار میں تسلیم کرنا؟ اس آخری دور میں ایک فلسفہ ابھرا جس نے کئی بھائیوں تک اس دنیا میں حکومت کی اور دنیا کے ہر نظام کو اس نے متاثر کیا۔ عیسائیت، یہودیت، اسلام، بدھ مت، کوئی بھی دین اور کوئی بھی ملک اور معاشرہ جو اس کرۂ ارض پہ اب آباد ہیں،
سب تک براہ راست بالواسطہ ان کے اثرات پہنچے، اور وہ فلسفہ یہ تھا مساوات کا فلسفہ، اور وہ فلسفہ یہ تھا کہ کوئی چیز بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور جتنے بھی انسانی منافع کے منبع نظر آتے ہیں یہ سب کے سب حکومت کی ملکیت ہے، اور اللہ اور خدا نام کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے بڑے زور و شور سے یہ بات کہی اور ڈنکے کی چوٹ پر کہی کہ انسان کو سب سے پہلے کھانے کے لیے چاہیے، پینے کے لیے چاہیے، جب اس کا پیٹ بھر جائے تو پھر اسے ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، جب اس کا جسم ڈھانپا جائے تو اس کے بعد اسے سر چھپانے کی جگہ چاہیے، اور جب کسی انسان کو یہ سہولتیں آپ مہیا کر دیں گے اور اس کے بعد اس انسان سے آپ یہ تقاضا کریں کہ وہ فلسفہ اور سیاست اور عمرانیات اور دنیا کے مسائل پر گفتگو کرے تو تب تو آپ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کو کھانا پینا اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے تو وہ انسان کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ڈھول اس زور سے پیٹا گیا، اتنا اسے پانی میں ڈبویا گیا کہ یہ بھرپور کر کے نکالا گیا، اور اس کی باز دور دور تک سنائی دی کہ انسان کا اصل مسئلہ روٹی، کپڑا، مکان اور یہ چیزیں ہیں، اور انسانوں کا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں کیا ہوں، میرا اور میرے گرد و پیش کی کائنات کا تعلق کیا ہے، یہ زمانہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، اور یہ زندگی اس کا اختتام کیا ہوگا۔ اور انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو گرد و پیش کے ماحول سے جو اثرات قبول کرتا ہے، ان اثرات میں اچھائی کتنی ہے اور برائی کتنی ہے، یہ ہیں وہ سوالات جو بنیادی طور پر انسان میں ابھرتے ہیں، اور انسان ان چیزوں کے ساتھ سوچتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان اس راستے پر چل کے اللہ کو پاتا ہے، اس راستے پر چل کے اس کے شعور میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی بڑی طاقت کے زیر اثر رکھے۔ لیکن اگر اسے گرد و پیش میں غلط حالات مل جائیں، ماحول خراب مل جائے، تو اس خراب ماحول کے اثر سے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک خاص قسم کی زندگی سے مانوس ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی مزے کی زندگی ہے، یا تو وہ خود اس سے براہ راست متلذذ، منتفع اور مزہ اٹھاتا ہے، اور یا اس کے دل میں بار بار یہ خواہش جنم لینے لگتی ہے کہ کسی طرح میں ایسے معاشرے میں چلا جاؤں جہاں مزے کی چیزیں ہوں، ہر چیز میں ایک مزہ ہو، اور اس مزے سے میں فائدہ اٹھانے لگوں۔ تو یہ در حقیقت اس غلط ماحول میں پرورش کا نتیجہ ہے، وگرنہ اصل یہی ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھتی ہے کہ انسان ان مسائل پر غور کرے جو مسائل در حقیقت اسے درپیش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاملے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو، ہر آدمی اللہ کے دین، اس کی اصل فطرت جو اللہ نے بنائی ہے، سچائی، پاکیزگی، اس پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں، او يُنَصَّرَانِهِ، اسے عیسائی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، او يُمَجَّسَانِهِ، یا اسے مجوسی بنا لیتے ہیں۔ لیکن پیدا ہونے والا ہر آدمی ایک صحیح فطرت کا پیدا ہوتا ہے۔ ہر نیا آنے والا بچہ دنیا میں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے ابھی فطرت کو قائم رکھا ہے اور لوگوں میں اسی فطرت کے مطابق آیا ہوں۔ وہ زبان حال سے پکار رہا ہوتا ہے کہ ایک قادر، مقتدر اور کبھی شخصیت نے دیکھ لو مجھے پیدا کیا ہے، اور میں پھر اسی صحیح فطرت کو لے کے آیا ہوں، جس صحیح فطرت کو بعض لوگ وقت اور حالات کے غلط تقاضوں کے ساتھ بدل دیتے۔ اس صحیح فطرت کی طرف اللہ تعالی نے خود رہنمائی کی ہے، اور قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 9ویں پارے میں سورہ اعراف جو کہ 7ویں سورت ہے اس کی 172 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اس واقعے کا ذکر کیجیے، جب اس بات کو لوگوں کو سنائیے اور پہنچائیے، جب کیا ہوا، آپ کے پروردگار نے، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی پشت سے ایک نسل کو نکالا. اخذ ربک من بنی آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں بلکہ ان کے بعد ان کی ایک پشت، ایک نسل، اس سے جتنی بھی روحیں تھیں سب کو اللہ نے نکالا، اور اللہ تعالی نے ان ارواح کو جمع فرمایا، اور پھر اس نے کچھ کام کیے، اور ایک کام یہ تھا کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالی نے انہیں گواہ بنایا. کس چیز پر؟ وہ آگے چل کر ذکر ہو رہا ہے. یہاں فرمایا کہ ان کو خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا. اگر آپ اس میں پیچھے کی آیات کو دیکھیں گے 171 نمبر آیت تک، تو وہاں بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی توحید کے متعلق کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو توحید کا امین ٹھہرایا تھا اور انہوں نے خدا کی توحید میں رکھنے ڈالے. پھر اللہ تعالی نے یہاں پر پوری انسانیت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہو گئی تھی کہ ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نسل سے پھر آگے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جان پر گواہ بنایا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پہلا حرف حمزہ الف اور پہلا جملہ تمام انسانوں کی روح کو مخاطب کر کے جو کہا وہ یہ تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور اس کی مخلوق نے اسے جواب دیا قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ضرور آپ ہمارے رب ہیں. قالوا بلا، اللہ کی مخلوق بولی اور اس نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. شہدنا کے لفظ پہ مفسرین کا اگرچہ اختلاف ہے کہ یہ شہدنا کا لفظ، یہ الفاظ، یہ چھوٹا سا جملہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا یہ کہ اللہ کی مخلوق میں ان روحوں نے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کیا. اگر ہم یہ مان لیں کہ اس شہدنا کا جو فکرہ ہے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے تو پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ الست بربکم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، مخلوق نے کہا ضرور آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور یہ اس کے مطابق ہے جو اس سے پہلے بیان ہوا کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے کہا ہم نے لوگوں کو خود ان کی جان پر گواہ بنایا. تو وہ گواہی یہی تھی کہ انسانوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کا اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شہادت، یہ گواہی، یہ تم سے عہد و پیمان، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ان تقولوا یوم القیامہ، ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اللہ تیری ذات پاک کی معرفت سے بے خبر تھے، ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہم تجھے اپنا رب مانیں.
اور ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہم تجھے ایک مانیں. تو اس لیے توحید کو اللہ نے ان کے دل میں اتار دیا اور یہ نقش انسانوں کی فطرت میں بٹھا دیا اور پتھر پر لکیر لگا دی اور انسان کی روح میں یہ مرتسم کر دیا کہ اللہ ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ شاہدنا کے الفاظ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ انسانوں نے کہا ہاں ہاں ضرور اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہیدنا اللہ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی. اللہ تعالیٰ کا یہ اقرار، اس کی گواہی انسانوں پر لازم ہو گئی تاکہ کل کو کہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم جو بغیر تیرے اقرار کے مر کے آج تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں، ہم نے جو تجھے رب نہیں مانا اور ہم جو تیرے ساتھ شرک کرتے رہے ہیں، تو ان تمام باتوں کی اصل بنیاد یہ تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. او تقولوا، یا پھر تم یوں کہنے لگو قیامت کے دن آ کے مجھ سے انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادے اس سے پہلے شرک کرتے رہے ہیں. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد کی نسل میں آئے ہیں. ہم نے تو جو معاشرے میں شرک کو، بت پرستی کو، کفر کو، تیری ربوبیت کے انکار کو اور تیری ذات پاک کی عدم معرفت کو دیکھا تھا، وہ تو نسل در نسل چلا آ رہا تھا اور ہم بھی اسی کے قائل ہوئے، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم نے یہ فطرت میں تمہاری اپنے وجود کا، اپنے ہونے کا، اپنی توحید، اپنی ربوبیت اور اپنی معرفت کا مادہ اس لیے رکھ لیا تاکہ تمہاری روح ہم سے آشنا ہو جائے. کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت میں تم کہو ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی، اور ایسے نہ ہو کہ تم کہو افتہلکنا بما فعل المبطلون، ہمارے باپ دادا نے جو کرتوت کیے تھے اور وہ جو شرک میں پڑ گئے تھے، کیا اللہ ان کے کیے کی وجہ سے ہم آج جہنم میں جائیں، ہم باطل ہو جائیں، ہم ہلاک ہو جائیں؟ اور پھر کیا غضب کی بات کہی ہے. ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ لوٹ آئیں میری طرف، واپس آئیں میری وحدانیت کی طرف، میری توحید کی طرف، باز آ جائیں کفر اور شرک سے. تو اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ اس نے اپنی معرفت انسان کے جی میں رکھ دی ہے، اور ہر آدمی کی طبیعت میں یہ رکھا ہے کہ وہ پرستش کرے، عبادت کرے، جھکے. اسی لیے بعض لوگ جن کی طباع پر اس بات کا غلبہ ہے کہ وہ شریعت کے ہر حکم کی علت تلاش کریں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت نے آخر اس کام کے کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے. تو اس موضوع پر جن اسلامی مفکرین نے کتابیں لکھی ہیں، امام رازی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے زعماء نے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ بچے کے کان میں ولادت کے بعد جو آذان دی جاتی ہے، حقیقت میں اس کا ایک مقصد، ایک مطلب، ایک اس کی حکمت یہ بھی ہے
کہ بچے کی روح اللہ کی وحدانیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اور ان چیزوں سے آشنا ہو جائے اور اس روح تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے. جب بھی اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچے گا جس حصے میں خدا کی معرفت اور معرفت کی پہلی بنیاد توحید اس کے لیے سمجھنا لازم ہوگی، اس وقت بھی اس کی روح اندر سے پکارے گی کہ یہ کائنات بغیر خدا کے نہیں ہے، اس کائنات میں اللہ کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے. اس دنیا میں ایک چیز، ایک ہستی، ایک وجود، ایک ایسا شخص ضرور ہے جس کی عبادت کی جائے. یہ تو پتہ چل گیا کہ انسان کی روح میں اور انسانوں کی روح میں اللہ تعالی نے پہلے دن سے، ان کی پیدائش سے بھی کروڑوں اور اربوں سال پہلے یہ ڈال دیا کہ دنیا میں پہنچ کر تم ہمیں بھولو گے نہیں اور تم ہماری توحید اور ہماری ربوبیت کے قائل رہنا. اب رہ گیا وہ معاشرہ جس کے اثرات کے تحت یہ ایک ایسی تہذیب کی پیروی کرتا ہے جو تہذیب بے خدا ہے. جو آج سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں، کیا ہم ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جس میں کوئی خدا نہ ہو اور کسی کی عبادت نہ کرنی پڑے، یا ایسی سوسائٹی کو تعمیر کرنا ہے جس میں بہرحال مذہب کی اہمیت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی؟ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی روح میں یہ بات ڈال دی ہے. اور سچ پوچھئے تو تاریخ بار بار اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. دنیا میں جن لوگوں نے خدا کے نہ ہونے کا بڑا زور و شور سے پرچار کیا، ان کا حال یہ ہو گیا کہ جب ان کے سیارے اور خلائی پروازیں واپس آئیں تو انہوں نے ہنسی اور مذاق میں یہ باتیں کہیں. انہوں نے کہا ہم بہت دور تک گھوم آئے اور خدا نہیں ملا، اور اس قسم کی چیزیں انہوں نے کہیں. ان کے زعماء کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اور مرتے وقت وہ پھر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اے خدا ہمیں نجات دے دے. جس موت کے کرب اور تکلیف میں وہ ڈالے گئے اور جس سے وہ نکلنے کے لیے بے قرار تھے، وہاں پہنچ کر انہیں خدا یاد آیا. تو ہوتا یہی ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار بے سکون ہوتا ہے. اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت میں اس آیت کے مطابق پیوست کر دیا اور لازمی جز بنا دیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اور ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ خاموشی سے یہ پیغام روح میں لے کر آتا ہے کہ میں اللہ کی معرفت کے بغیر ادھورا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے تاریخ میں بار بار یہ ملے گا کہ انسان نے اللہ کی پرستش، اللہ تعالی کی عبادت کرنی تھی، اور اس نے اپنے گمراہ کن ماحول یا اپنی بے فکری کے نتیجے میں خدا کی توحید اور معرفت کو ضائع کیا. تو اب وہ اندر تو طلب تھی نا کہ کسی نہ کسی کی عبادت کرنی ہے. اللہ نے بتایا تھا کہ اس منصب پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ حق میرا ہے اور یہ دربار میرا ہے جہاں تم نے سر جھکانا ہے، جہاں تم نے عبادت کرنی ہے، اور میں تمہاری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوں. اور جن لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا اور عملاً اس سے انکار کر دیا، وہ اب اپنی فطرت کی تسکین کیسے کرتے؟ فطری تقاضے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ کائنات میں ایسے انسان سینکڑوں میں بھی نہیں پائے جائیں گے جنہوں نے فطرت سے ٹکر لی ہو اور فطرت نے انہیں تباہ نہ کر دیا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو کوئی شخص اللہ کے دین، اس کی تشریح محدثین نے فطرت کی ہے، اس سے ٹکر لیتا ہے، الا غلبہ،
یہ فطرت اس پر غالب آ کر رہتی ہے۔ صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر فطرت سے ٹکر لے گا تو فطرت اس پر غالب آ کر رہے گی۔ نیچرلی فطری طور پر انسان میں اللہ نے بات ڈالی کہ تم نے سر جھکانا ہے، عبادت کرنی ہے، دیکھو اس کو میں ڈیزرو کرتا ہوں، میری عبادت کرنی ہے۔ اور جب انسان اس منصب سے والعیاذ باللہ اپنے اختیار سے انسان اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیتا ہے تو پھر وہ اس تخت پر بت کو بٹھاتا ہے اور بت کے سامنے جھکتا ہے۔ تو عبادت فطرت کا لازمی حصہ تھی نا۔ تسکین اس نے حاصل کرنی چاہیے بت سے، تسکین اس نے حاصل کرنی چاہیے پانی سے، آگ سے، تاکہ وہ ان چیزوں کی پرستش کرے اور اس کے ذریعے وہ کمی جو روح میں پاتا ہے اس کمی کو پورا کرے۔ لیکن کیا یہ آدمی اس مصنوعی عبادت سے اور اس اپنے گھڑے ہوئے خدا سے وہ سکون پا لیتا ہے؟ کیا اللہ کی بجائے جب وہ بتوں کی عبادت کرتا ہے، جب وہ پانی، آگ اور فطرت کے جو مظاہر ہیں ان کی پرستش کرتا ہے تو اسے اس طرح کا سکون مل جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش ایسے کرنا وہ ایسے ہی ہے، ان چیزوں سے اطمینان کو طلب کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے پاس آج کل کے جدید ماحول میں اگر اسے پسند آ جائے کہ اس کے باغ میں بہت سے کھجور کے درخت لگے ہونے چاہیے، تو آپ نے دبئی ایئرپورٹ دیکھا ہوگا اور آپ نے دنیا میں ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ اب کھجوروں کے مصنوعی درخت آنا شروع ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ گھاس مصنوعی بچنا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ مصنوعی گھاس سے جب سوکھ کر وہ چلے گا اور ان پلاسٹک کے کھجوروں کے درختوں کو دیکھے گا تو وہ چند لمحے کے لیے تو ممکن ہے بہل جائے، لیکن جو حقیقی کھجوروں کے درخت ہیں اور جو حقیقی گھاس پر چلنے سے پاؤں کو تراوٹ محسوس ہوتی ہے اور جو کچھ انسان حقیقی پھولوں سے حاصل کر سکتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ تو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت سے سکون حاصل کرنا ایسے ہی ہے بس جیسے انسان ان مصنوعی چیزوں سے تسکین حاصل کرنا چاہے۔ ایک کافر آدمی، ایک خدا کا منکر آدمی، خواہ وہ کچھ بھی کر لے، اس کی زندگی میں ضرور ایسا وقت آتا ہے جب وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا حقیقت اس کے علاوہ کوئی اور ہے۔ انسان نے اللہ تعالی کو اپنے طور پر اس کے منصب سے ہٹا دیا، کس چیز کی عبادت کرتا ہے؟ 20ویں صدی کے بہت مشہور فلسفی برٹرینڈ رسل تھے، اور اس صدی میں چند ایک نام لیے جائیں کہ فلسفے پہ کس انسان نے زندگی کھپا دی تو اس میں برٹرینڈ رسل کا نام ان چند لوگوں میں شامل ہے۔ انہوں نے مذہب کو چھوڑا، اللہ کی عبادت کو چھوڑا، اور انہوں نے خود لکھا کہ جب میں 13 برس کی عمر کو پہنچا تو میں نے عبادت کو چھوڑ دیا، اور جو کچھ مجھے باپ دادا سے عیسائیت میں ملا تھا میں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر بغاوت کر دی۔ بغاوت کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ فلسفی اور میتھمیٹکس میں نے ان چیزوں کو پڑھا، ان پر محنت کی، اور ریاضی اور فلسفہ اس حد تک پڑھا کہ جو کچھ مجھے سکون مذہب عنایت کر سکتا تھا وہ سارا کا سارا سکون میں نے ریاضی اور فلسفے سے حاصل کر لی۔ اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے، عبادت کی جو تڑپ اللہ نے اس کے روح میں رکھ دی تھی، معرفت کی جو کسک خدا نے اس کی روح میں ڈال دی تھی، وہ اس کی تسکین تو نہیں کر سکا۔ اس نے اس تڑپ اور کسک کی تسکین کے لیے
اللہ کو ہٹا کے اسی مقام پر ریاضی کو بٹھا دیے، اسی مقام پر فلسفی کو بٹھا دیے، کیونکہ اسے مذہب کے بغیر سکون مل نہیں سکتا تھا، اور اس کی فطرت وہ تلاش کر رہی تھی کہ کہیں مذہب اسے ملے. تو اس لیے انسان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس زندگی میں مذہب کی کوئی اہمیت نہ ہو، اللہ کی معرفت کی کوئی اہمیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فطرت میں شامل کر دیا ہے، انسان بھلا اس چیز سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے، اور انسان ان چیزوں کو بھلا کیسے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے. یہ بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے اس درجے کے، اور پوری تاریخ میں یہ باتیں مسلم ثبوت کے طور پر مل جائیں گی کہ بے خدا تہذیب نے انسانیت کی گاڑی کو تباہ کر دیا ہے، اور بے خدا تہذیب نے آج سارے کے سارے مسائل کو جنم دیا ہے. اور بے خدا تہذیب ہے وہ جس تہذیب نے انسانوں کو دکھ اور انسانوں کو تکلیف سے روشناس کرایا. اگر ہم مذہب کو نکال دیں اس دنیا کی تاریخ سے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ ہے کہ مادی خوشیاں مل سکتی ہیں جو مذہب کو مانتے ہوئے بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن ان مادی خوشیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان مادی خوشیوں کا نتیجہ بے راہ روی ہے، اور ان مادی خوشیوں کا اور ان مادہ پرستی کا اور ان مادی اقدار کو حاصل کرنے کا نتیجہ وہ جرائم ہے، تذبذب ہے، پریشانی ہے، مایوسی ہے. اور اللہ کی ذات سے انکار کچھ معمولی چیز نہیں. خدا کی ذات سے انکار کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ایک بہت بڑی طاقت کو اپنے سے الگ کرتا ہے. وہ جو طاقت اس کے کام آ سکتی تھی، وہ جو طاقت زندگی میں جس کو آسان لفظوں میں کہا جائے تو گریٹ موونگ فورس تھی، اس نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی. زندگی کئی مرتبہ تمام مادی اسباب اور وسائل کو پا لینے کے باوجود ادھوری ہوتی ہے، اور جو چیز اسے جینے پہ مجبور کرتی ہے اور جو چیز اس کی زندگی میں حقیقی خوشیاں لاتی ہے وہ امید ہے، امنگ ہے. اور وہ تنہا بنیاد فقط ایک چیز جس پر مجموعی اعتبار سے بہتر معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے وہ مذہب، اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدانیت اور شریعت کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہے. وگرنہ انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن آتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں. اور ڈپریشن، مایوسی ایسی چیز ہے جو انسان کو آزادی سے جینے نہیں دیتی. تو ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو مصائب سے بھر دیتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے امید یہ بتائی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو صرف 3 دن باقی تھے، 72 گھنٹے. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس حالت میں نہ مرے کہ اس کو اللہ سے اچھی امید نہ ہو. اللہ سے اچھی امیدوں کا قائم کرنا، ہوپ، امنگ، جینے کی تمنا، یہ سب چیزیں دین اور مذہب سکھاتا ہے. اور مذہب سکھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس چیز کی توقع اور تمنا ہم اللہ کے ساتھ لگا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اپنی عملی زندگی میں ہم اس مقصد کے لیے اگر وہ صحیح ہے تو جدوجہد بھی کریں، اور اگر وہ صحیح مقصد ہے تو اس کے لیے ہم محنت بھی کریں. کیونکہ محض تمناؤں سے کسی انسان کو آج تک نہ کچھ حاصل ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی بھی اس انسان کو یہ چیز حاصل ہوگی.
تو شریعت نے ہمیں اعتدال کا راستہ سکھایا. اس نے کہا اللہ کے ساتھ امنگ رکھو، اللہ کے ساتھ امید کا پہلو لگاؤ. اور آپ ذرا سوچئے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تمہاری قوم پر عذاب آئے گا، تو اپنے گھر سے نکلتا ہے، کشتی میں سوار ہوتا ہے، اور کشتی جب ڈولتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ قرہ اندازی کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر ہمارے ساتھ سوار ہے، اور پھر قرے میں ان کا نام نکلتا ہے اور انہیں اٹھا کر وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور وہاں پر پھینک دیتے ہیں جہاں کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر زندگی بھی کوئی چیز ہے. اور پھر ایک اندھیرا پانی کا، اور پھر اندھیرا مچھلی کے جسم کا، اور ایک اور اندھیرا جہاں مچھلی کے جسم کے اندر جس جگہ وہ پہنچتا ہے. لیکن خدا کی تعلیم اس کے ساتھ ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسے نے اسے جینا سکھایا ہے. اسی لیے تو وہاں پر پہنچ کر بھی خدا کی اس تعلیم سے نہیں ہٹا، اور خدا کو وہاں پہنچ کر بھی پکارتا ہے، اور جو کچھ وہاں پہنچ کے کہتا ہے اللہ تعالی نے اسے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَظَنُّونَ، اور مچھلی والا اذ ذهب مغاضبا، جب وہ ناراض ہو کر چل پڑے، قوم ان پہ ایمان نہیں لائی، تو وہ وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل پڑے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اور انہوں نے اندھیروں میں پکارا، دریا کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، متعدد تاریکیوں میں جا کر پھر وہ کہتا ہے اللہ الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، جتنے نقائص اور معائب پائے جاتے ہیں وہ مخلوق میں ہیں، تیری ذات عالی اس سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بلا شبہ میں قصوروار ہوں. فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کی اس پکار کو سنا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں. جو بھی غم اور تکلیف میں گر جائے اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے، جس کو بھی مصائب اور مشکلات کھیر لیں اور وہ اپنے ہاتھ ہمارے سامنے پھیلا دے، ہم ان لوگوں کو ایسے ہی مصائب اور تکالیف سے نجات دیتے ہیں. یہ ہے فطرت کی تسکین، اور یہ ہے اس اقرار کا عملاً اظہار جو پیدائش سے پہلے کیا تھا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں کیا تھا. اس لیے دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اور جو لوگ خدا سے برا گمان رکھتے ہیں یا جو بغیر کسی گمان کے زندگی گزارتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ سے اچھی بری امید کے کچھ بھی نتائج نکلتے ہیں یا کچھ بھی نتائج ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے، اور اللہ نے فرمایا وہ یعذب المنافقین والمنافقات، تاکہ خدا عذاب دے دغا باز مردوں کو اور دغا دینے والی عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں کو، الظانین باللہ، جو اللہ کے ساتھ برے برے گمان رکھتے ہیں، خدا کے متعلق غلط سوچ رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، ان کی اس غلط سوچ کی وجہ سے ان قریب ان پر بڑا برا وقت آنے والا ہے. وغضب اللہ علیہم، خدا کا غضب ان پر نازل ہوگا. ولعنہم، اور وہ اپنی رحمت سے انہیں دور کر دے گا. واعد لہم جہنم، اور اس نے دوزخ ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. برا وقت دنیا میں آیا تھا، اور اس سے بڑھ کر
آخرت کا عذاب اس سے برا ہے. یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ سے بری امید لگائے بیٹھے تھے. اس لیے مذہب کے بغیر، شریعت کے بغیر، تعلیم کے بغیر انسان کی زندگی دکھ اور تکلیف سے نجات نہیں پاتی اور ایک بہتر اور اچھے معاشرے کی تعمیر نہیں ہو سکتی. ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر سے دوائیاں دیتا ہے اور وہ پھر چیک کرتا ہے اور پھر وہ خوش ہے کہ میرے مریض پر ان دوائیوں کا اثر مسلسل ہو رہا، حتیٰ کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ گھر چلے جائیے. یہ خبر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، کہ صاحب آپ کے اسٹور میں آگ لگ گئی اور سارا اسٹور جل کے خاک ہو گیا. یہ خبر آتی ہے کہ آپ کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا. آپ سوچئے اس آدمی کے متعلق کہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے. وہ جو اللہ سے ایک توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، وہ سب کی سب امیدیں اس انسان کی خاک میں مل جانی چاہیے. لیکن اللہ کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہو تو سہ جاتا ہے اس صدمے کو، وگرنہ وہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا اور اس غم سے مر جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں میڈیسن کی جتنی ترقی ہے انسانوں کے جسم کو تو بچا سکتی ہے، فرض کر لیجئے، لیکن وہ زندگی جس کا ناطا اللہ سے بندھا ہوا ہے اور جس کا ناطا ہوپ اور امید سے بندھا ہوا ہے، وہ زندگی اس کا میڈیکل کی زندگی سے ایسا تعلق نہیں ہے. تو جب یہ بات طے ہے کہ انسان کو مذہب کی ضرورت ہے تو اسے چاہیے کہ اس تخت پر بجائے اس کے کہ وہ کسی بت کو بٹھائے، انسانوں کے اپنے تراشیدہ نظریات میں سے کسی نظریے کی پرستش کرے، آگ اور پانی کو بٹھائے، حتیٰ کہ وہ دولت کو بٹھائے. اللہ نے اپنی محبت جو انسان میں رکھی تھی، انسان اس محبت کو اللہ کی بجائے دولت، پیسے کے لیے استعمال کرتا ہے. ان ساری چیزوں کا رخ جو اس نے پھیر کے مادیت کی طرف لگا دیا، اگر انسان ان ساری چیزوں کے رخ کو اللہ کی طرف لگائے اور حق تعالی شانہ کی معرفت کو اپنی زندگی میں وہی مقام دے جس کا تقاضا اللہ نے کیا ہے، تو پھر اس کی زندگی خوشی اور مسرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اس کی فطرت کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو خدا نے قرآن میں کہی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں یاد رکھو دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد ہی سے ہوتا ہے. جو اللہ کو یاد کرے گا یقیناً وہ اطمینان پائے گا، اور وہ انسان اللہ پر جتنا بھروسہ زیادہ کرے گا اور اسباب اور وسائل جن کو خدا نے کہا ہے جب انہیں استعمال کرے گا اور نتائج اللہ تعالی پر چھوڑ دے گا، تو وہ انسان سکون اور اطمینان کی زندگی گزارے گا. سو اللہ کی معرفت کے لیے کیا چیز بنیاد بنتی ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو بنیاد بنائے اور عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا وہ خدا کی معرفت تو کیا حاصل کرتے، وہ شرک تک پہنچے اور اس سے بھی بدتر چیزیں انہوں نے اختیار کر لیں. مشرک تو پھر وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جس چیز کی عبادت کر رہا ہوں، جن بتوں کی پرستش کر رہا ہوں، اللہ ان سے بلند و برتر ہے اور اللہ نے انہیں اپنی ذات کے ساتھ خود شریک بنایا ہے. وہ اس کی بات بھی غلط اور یقیناً غلط ہے، لیکن اللہ کو مانتا تو ہے. لیکن جو لوگ عقل کے ذریعے خدا تک پہنچنا چاہتے تھے
وہ اس سے بھی بدتر چیز میں پڑ گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا دو ہیں، ایک شر کا خدا ہے اور ایک خیر کا خدا ہے، اور وہ دونوں آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں، اور کبھی ایک غالب آتا ہے کبھی دوسرا غالب آتا ہے، تو ایک خدا اس کے ماننے کا بھی انکار ہو گیا اور دو خداؤں کے قائل ہو گئے۔ حقیقت دوسری طرف ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن کو ہر انسان، ہر جانور نہیں سمجھ سکتا۔ جانوروں میں بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک جانور کو پتہ چلتا ہے، باقیوں کو نہیں پتہ چل سکتا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکاٹ ڈاگ، جاسوسی کتے، یہ مشہور ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں فلائٹ اترتی ہے اور مسافر جب ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں تو کئی وہاں کے فوج والے، پولیس والے، مختلف محکموں والے وہ کتے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتے کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ کتے اپنی قدرتی صلاحیت کی بنیاد پر بعض چیزوں کو سونگھتے ہیں، اور کسی کے پاس بھی وہ چیز نکل آئے گی تو وہ کتا وہیں پہنچ جائے گا۔ اس موضوع کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے جو آج سب لوگ جانتے ہیں کہ تفتیش میں ایسے کتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ انسان بھی ایسے بنے تو ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ کتوں کو ہٹا کر ان کی بجائے شیر کو استعمال کیا جائے، یا کتوں کو ہٹا کر ان کی بجائے نیل گائے کو مثلاً استعمال کیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان میں وہ حص ہی اللہ نے نہیں رکھی جو حص ان میں رکھی۔ انسان کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالی نے ایسا جسم اور نظام بنایا ہے کہ وہ گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، اس کے اپنے ایک تقاضے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھ لیجئے، کوئی آدمی یہ چاہے کہ گھوڑا گوشت کو کھائے، گھوڑا گوشت کو نہیں کھا سکتا، بھئی اس کی غذا اللہ نے چارے میں رکھی ہے اور وہ چارے کو چکتا ہے۔ شیر گھاس کھا سکتا ہے۔ ایسے ہی جھینگے ہیں، ان کو لے لیجئے، ان کی ایک خاص نوعیت ہے کھانے کی، جو دوسری مچھلیاں نہیں کھا سکتی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسری مچھلیاں کھاتی ہیں اور جھینگا نہیں کھا سکتا۔ اب خشکی میں دیکھ لیجئے، جھینگر کی آواز آپ نے سنی ہوگی، اور جھینگر کی آواز کے متعلق یہ تحقیق کی گئی کہ وہ آپس میں اپنے پروں کو رگڑتا ہے یا پاؤں پر مارتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آدھ پون میل تک سنائی دیتی ہے۔ بظاہر بالکل خاموشی ہوتی ہے، لیکن وہ ذرا سا اپنے پاؤں کو پروں پر یا پروں کو آپس میں ملتا ہے تو یہ آواز کہاں سے کہاں تک جا پہنچتی۔ تو اللہ تعالی نے اس کائنات میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کو ایک آدمی دوسرے آدمی میں محسوس نہیں کر سکتا، ایک جانور دوسرے جانور میں محسوس نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ بات طے ہے تو پھر آخر ہم کیوں نہیں اس بات کو مانتے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں ایسی طاقتیں رکھی ہیں، ایسی چیزیں رکھی ہیں، ایسی آوازیں رکھی ہیں جن کو ایک انسان سن سکتا ہے اور دوسرا انسان نہیں سن سکتا۔ اس ساری بحث سے ہٹ کے بہت سادہ سی مثال آپ فریکوینسی کی لے لیجیے۔ فریکوینسی سیٹ کی جاتی ہیں اور اس فریکوینسی پر ایک ریڈیو یا ایک چیز سیٹ کر دی جاتی ہے، تو جو لوگ اس فریکوینسی تک پہنچتے ہیں وہ اسے سنتے ہیں، جو اس فریکوینسی تک نہیں پہنچ سکتے وہ نہیں سنتے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ معمولی بات ہو گئی ہے بالکل کہ لوگ کہتے ہیں اس موبائل اور اس سیل فون پر سگنلز نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ سگنلز ایک کمپنی وہاں پر لا سکتی ہے اور دوسری کمپنی نہیں لا سکتی، تو وہ سگنلز ہم سب انسانوں کے لیے ہیں، مگر کسی کے پاس وہ آلہ موجود ہے، اس میں سگنل آتے ہیں، وہ کمپنی نے محنت کی بھی ہے، اور دوسری طرف ایک اور کمپنی ہے اور اس نے وہاں پہ اپنے بوسٹرز نہیں لگائے ہوئے اور وہاں پر وہ سگنلز نہیں آ رہے، دونوں آدمی ہیں، دونوں کے پاس ٹیلی فون سیٹ ہیں، دونوں کے پاس سیل کے سیٹس ہیں، مگر ایک آدمی کی کمپنی دوسری ہے، دوسرے آدمی کی کمپنی دوسری ہے، اس لیے سگنلز کے آنے نہ آنے کا فرق ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہماری عقل میں آتی ہیں تو یہ بات بہت آسان ہے کہ اس کائنات میں جسے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کوئی پیغام نازل کرے اور انسانوں کے دل اس پیغام کو سنیں اور انسان اس کے ذریعے سے پیغام کے اللہ تک پہنچے، اور اس آدمی کے گرد و پیش میں اور جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے جتنا بھی پاک اور جتنا بھی صفائی اور جتنے بھی تزکیے کے مراحل سے گزارا ہوا ہو یا نہ گزارا ہوا ہو، بہرحال ان کے دلوں میں یہ صلاحیت نہ ہو اور وہ اس غیب کی آواز کو نہ سن سکیں، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو عقل کے خلاف ہے؟ اللہ تعالی نے اس کائنات میں ایسے دل پیدا کیے تھے کہ خدا جب انہیں اپنا کوئی خفیہ پیغام سنانا چاہتا تھا تو وہ اس پیغام کو سنتے تھے، اس کو قبول کرتے تھے، اور اللہ انہیں یہ حکم دیتا تھا کہ جتنے لوگ بھی میری معرفت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں انہیں بتاؤ کہ وہ یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، یہ کام کریں گے تو پھر وہ ہم تک پہنچیں گے، یہ ہمارا دین ہے، اور جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے وہ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے۔ بات صرف اتنی سی رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے تک وہ پیغام پہنچتا ہے، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم اس انسان کے متعلق یہ کہیں کہ اس کے پاس پیغام پہنچتا ہے یا یہ نہیں پہنچتا، یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ کی معرفت، اس کی بنیاد وہ پیغام ہے، اسی پیغام کو ہم وحی کہتے ہیں، اور وہ وحی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کے دل جیسے بھی تھے، اچھے یا برے، وہ اس پیغام کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور انہی کے درمیان اللہ نے ایک شخص کو چن لیا اور اللہ نے اس کے دل کو اس طرح کا کر دیا کہ وہ خدا کا پیغام سن سکے اور خدا کا پیغام سن کر وہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ چیز ایسی ہے جسے ہم کہتے ہیں وحی، اور یہ چیز ایسی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے رہنمائی، آخری پیغام جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ وہی تھا جسے ہم قرآن کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں ہے اور اس آخری وحی کے بعد کوئی وحی نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ ہم یہ کیسے مانیں عقلاً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور اس دعوے کی ہم تصدیق بھی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دنیا میں حقائق میں ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مفروضہ قائم ہوتا ہے، جسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس مفروضے کو مشاہدات میں دیکھا جاتا ہے، آبزرویشنز کی جاتی ہیں، اور آبزرویشنز اس ہائپوتھیسس کے یا خلاف جاتی ہیں، اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں، اور یا اس کے موافق ہوتی ہیں، اس کے حق میں جاتی ہیں اور پازیٹو سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ تو جو کچھ اس وقت ہوتا ہے وہ اس کی ویریفیکیشن۔ تو یہ اصول دنیا میں ہمیشہ سے عقل کے مطابق رہا ہے۔ ہمیں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر مشاہدات کیا ہیں؟
ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، اسلام کے اس پیغام کو، اس ہائپوتھیسس کو جب آبزرو کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا شخص کہہ رہا ہے جس شخص کے بارے میں اس کے سارے معاصرین کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی ہم نے جھوٹا نہیں پایا، جربناہ مرارن، ہم نے اس شخص کا بار بار تجربہ کیا اور ہم نے سوائے سچائی کے کوئی چیز اس میں نہیں دیکھی. ہم نے آبزرو کیا کہ یہ شخص جب بولتا ہے سچ بولتا ہے. اور دوسری چیز جس معیار پر ہم پرکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شخص امانت میں خیانت تو نہیں کرتا. پتا چلا کہ ایک پہلی بات کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس خدا کی وحی آتی ہے، ہم نے تصدیق کرنا چاہیے تو معلوم ہوا کہ یہ شخص سچا ہے. چھوڑ دیجئے ایک لمحے کے لیے کتاب و سنت کو، تاریخ کو لے لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے سے بڑے مخالف ان کے، جو ان کی جان کے درپے اور خون کے پیاسے تھے اور بیسیوں الزامات لگا گزرے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان جھوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا، حتیٰ کہ خدا نے قرآن میں کہا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جھوٹا نہیں کہتے، وہ جو پیغام تیرے پاس آیا ہے ہم اس پیغام کو جھوٹا کہتے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں انگلی اٹھائے اور کہے یہ شخص جھوٹا ہے. وہ شخص ہمیشہ سے سچا تھا اور اللہ نے سچائی کے لیے اسے منتخب فرما لیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، جب سچے ہیں تو سچا آدمی کبھی گڑبڑ بھی کر سکتا ہے. امانت دار بھی تھے تو ہمیں پتا چلا کہ جب نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہی نہیں تھا اور مکہ مکرمہ میں جھگڑا ہوا اور قریب تھا کہ خون بہہ جاتا اور گردنیں تن سے جدا ہو جاتی اور عرب تلے ہوئے تھے لڑائی پہ، اور جب وہ شخص آیا ہے ان کا فیصلہ کرنے، انہوں نے کہا کل صبح سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیں گے. اور اگلی صبح انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، جو نبوت بھی دی ابھی ملی تھی، تو انہوں نے کہا ھذا الامین رضینا، یہ آ گیا ہے وہ شخص جو امانت دار ہے، ہم سب اس کے فیصلے پر متفق ہیں. پوری تاریخ میں ہم پوری دعوے سے کہتے ہیں کوئی ایک شخص خدا کی پوری مخلوق میں ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی بحث و نزاع کا موضوع بننے سے پہلے الزامات کی بھرمار سے پہلے لوگوں کے سامنے رہی ہو اور لوگ اس کے بارے میں پورے یقین سے گواہی دیں کہ یہ شخص سچا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خدا نے اسلام کی دلیل کے طور پر بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے کہیے کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں اس سے پہلے کی ساری زندگی تم میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ بظاہر ان دو فکروں میں آپس میں ارتباط نہیں ہے کہ میں زندگی ساری گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری زندگی تم میں گزار چکا ہوں اور اس پوری زندگی میں میں نے ایک دن ایک لفظ مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، تو کیا آپ 40 سال کے بعد یک خدا کے بارے میں، خالق کے بارے میں جھوٹ بولنے لگ جاؤں گا؟ فلا تعقلون، عقل نہیں کرتے؟ یہ ہے وہ چیز کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو آبزرو کیا تو ہم اس ویریفیکیشن پر پہنچے کہ بلا شک و شبہ وہ اللہ کے رسول تھے. بلا شک و شبہ اللہ نے ان پہ وحی نازل کی، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت جو انسان کی طبیعت کا لازمہ ہے، جو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھتی ہے، جس میں اللہ نے سکون اور اطمینان کو پنہا پوشیدہ کر دیا ہے، وہ راستہ ہمیں رسالت کے ذریعے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اس کا اقرار عقل کرے. عقل سے بڑھ کر کہیں برتر چیز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسالت کو ماننا ہے.
اس لیے سب سے پہلا عقیدہ اللہ کی توحید کا، اس کی معرفت کا، اور اس تک پہنچانے والے، اس کی طرف لے جانے والے، اس راہ میں رہنمائی کرنے والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں، آخری نبی اللہ کے، اور اپنے اپنے دور میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس فریضے کو پیش کرتے رہے، اس عقیدے کو پیش کرتے رہے، اس پر محنت کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے، ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس کی بنیاد مذہب پر ہو۔ اور دیکھو اللہ کی معرفت اور ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے نبوت کا اتباع ضروری ہے، اور نبی پہ ایمان لانا ضروری ہے، خدا کی وحی کو ماننا ضروری ہے، اور آخری وحی جو نازل ہوئی اللہ کی جانب سے پوری انسانیت کی ہدایت اور لوگوں کو اللہ کی معرفت دینے کے لیے، وہ آخری وحی وہ تھی جو غار حرا میں حضور